وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ تو انہوں نے پھر رجوع کیا، لوٹے الی انفسہم اپنے آپ کی طرف، فقالوا اور پھر انہوں نے کہا انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظالم ہو۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 64 سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور اس میں یہ جو حصہ ہے خاص طور پر آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 93 تک، اس میں گزشتہ انبیاء کے کچھ حالات بتائے گئے ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور دراصل یہ ایک تاریخ کی گواہی ہے کہ جتنے بھی انبیاء تھے وہ سارے کے سارے توحید کو ماننے والے تھے، اور اس گواہی میں جہاں واقعات انبیاء کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ جو مخاطبین ہیں وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، یعنی مشرکین مکہ بھی اپنی جتنی بھی شرک کی ان کے ہاں مختلف قسم کی یعنی اقسام رائج تھیں، وہ سارے کے سارے مشرک اپنے تمام اسالیب کے باوجود وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، اور اپنے آپ کو بعض اوقات دعویٰ بھی کرتے تھے کہ وہ دین ابراہیمی کے پیروکار۔ اسی طرح سے جو یہودی ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، عیسائی بھی اپنا بڑا سمجھتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ اصل جو ملت ابراہیمی کے وارث ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی۔ لہٰذا ابتدا آیت نمبر 51 سے ہوئی تھی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا بالکل اجمالی تذکرہ یہاں پہ کیا گیا۔ پہلے بھی بات بہت دفعہ ہو چکی کہ قرآن کسی بھی کہانی کو بطور کہانی نہیں سناتا اور بطور قصہ کے ایک بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کا وہ پہلو بیان کرتا ہے جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا تعلق لوگوں کی توجہ کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف راغب کر دینے والی ہو۔ اور یہاں پہ ایک واقعہ بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑ دیے تھے، اور بت توڑ کر ان میں سے ایک بڑے کو چھوڑ دیا تھا، باقی سارے بت توڑ دیے تھے، اور وہ جو کلہاڑا تھا وہ اس کے بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی یعنی غیر معمولی واقعہ تھا، اور وہ لوگ جو بتوں کو پوجتے بھی تھے اور بت بناتے بھی تھے، اور پورا معاشرہ بتوں کی پوجا پر اور اس خاص شرک پر مطمئن تھا، اس میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے جو بتوں کے خلاف، ان کی پوجا کے خلاف بات کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے اپ دا سٹریم بات کرنا، جو معاشرے کی روش ہے اس کے خلاف بات کرنا، چاہے وہ حق بات ہو، وہ لوگوں کو بڑی عجیب محسوس ہوتی، کیونکہ سارا معاشرہ اس شرک پر، اس گناہ پر، اس گندگی اور غلاظت پر مطمئن تھا، لہٰذا پاکیزگی کی بات کرنے والا، عقیدے کی پاکیزگی کی بات کرنے والا، توحید کی بات کرنے والا بڑا عجیب لگتا تھا۔ لہٰذا وہ سارے استدلالات جو اس دور میں ممکن تھے، ابراہیم علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً وہ سارے استدلالات ان کے سامنے رکھے۔ ان میں سے ایک استدلال کا موقع یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک تدبیر سوچی، اور اس کے بارے میں انہوں نے دل میں کہا یا لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کروں گا ضرور جب کوئی موقع آئے گا،
یعنی میں یہ بھی سمجھانے کے لیے تھا اور لوگوں کو شرک سے بچا کر توحید کی طرف لانے کے لیے تھا۔ لہٰذا انہوں نے بت توڑ دیے، اور جب انہوں نے پوچھا کہ اس کو کس نے توڑا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو ان میں سے یہ بڑا ہے، یہ والا بڑا جو ہے اس نے کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ اس پر اعتراض ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو بات کہی یہ چونکہ خلاف حقیقت ہے، لہٰذا یہ خلاف حقیقت بات ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی، صدیق، صالح اور جد الانبیاء ہے، ان کی طرف ایک جلیل القدر نبی کی طرف یہ بات منسوب نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا انہوں نے ان حدیث کا بھی انکار کیا ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، جس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لم یکذب ابراہیم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا الا ثلاث کذبات، سوائے 3 جو ظاہری طور پر جھوٹ تھے، تو اس کے علاوہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، یا پھر غیر ثلاثن کے الفاظ، ان 3 کے علاوہ کوئی اور بات۔ اور وہ 3 کیا ہیں؟ ایک یہی موقع ہے کہ آپ نے کہا کہ بڑے نے کیا ہے، حالانکہ بڑے نے نہیں کیا تھا، انہوں نے خود کیا تھا۔ اور دوسرا موقع جو تھا انہوں نے کہا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں، جب لوگ جانے لگے تو انہوں نے یہ کہا۔ اور تیسرا موقع یہ تھا کہ جب آپ نے کہا تھا کہ سارہ جو ہے آپ کی بیوی زوجہ محترمہ، وہ آپ کی بہن۔ تو ان تینوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات ہو چکی کہ یہ ساری بات قطعاً جھوٹ قرار نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ اس کا ظاہری پہلو جھوٹ معلوم ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق اب کوئی شخص کہے کہ اس بڑے نے کیا ہے تو یہ ہر شخص کو پتہ ہے، احمق سے احمق آدمی کو بھی پتہ ہے کہ اس بڑے نے نہیں کیا۔ تو یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے، ایک تعریض ہے، ایک کنایا ہے، اور عربی زبان میں تعریض اور کنایا کو بہت ہی یعنی کہہ لیجئے کہ بلاغت میں ایک اہم مقام حاصل کہ آپ کسی کو تعریض کے طور پر، تعریض یہ ہوتی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بات تو وہی ہے لیکن آپ کی مراد اور ہے، اور جو سننے والا ہے وہ اس سے اور مراد لے رہا ہے، اس کو تعریض کہتے ہیں۔ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول جو امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر لکھا ہے کہ بعض تعریض ایسی ہوتی ہیں، ان المعارید لمندوحۃ عن الکذب، وہ کہتے ہیں کہ تعریض ایک ایسا اسلوب بیان ہے جس سے انسان جھوٹ سے بچ جاتا ہے، یعنی جھوٹ سے بچنے کی ایک گنجائش موجود ہوتی ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز مراد لے لیں، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ تم میری بہن ہو، اور یہ میری بہن ہے، اور ساتھ ان کو کہہ بھی دیا کہ چونکہ اس وقت روئے زمین پر تیرے اور میرے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے تو یہ حالت ایمان میں تم میری مسلم بہن ہو، اس اعتبار سے میں نے کہہ دیا، تو مراد یہ تھا اور یہ درست تھا، لہٰذا خلاف حقیقت نہیں تھا۔ اسی طرح انی سقیم ہے، اسی طرح کبیرہم ھذا جو ہے، اس کے بارے میں بھی بعض نے تو یہاں پہ ایک وقف مراد لے کے بل فعلہ، کیا تو ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس بڑے نے کیا تو ہے، یا جس نے بھی کیا ہے یہ بھی مراد لیا ہے، بل فعلہ من فعلہ، جس نے بھی کیا ہے۔ کبیرہم ھذا فسألوہم، یہ بڑا کھڑا ہے اور یہ ٹوٹے پڑے باقی ہیں، ان سب سے پوچھ لو، اگر میں نے کیا ہے جس نے بھی کیا یہ بتا دیں گے۔ ان کانوا ینطقون، یہ ہے اصل میں وہ تعریض اور کنائے کا مقصد، جو طنز کرنا مقصد تھا کہ یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، اگر بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لیں۔ تو اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قطعاً غلط بیانی نہیں کی، قطعاً جھوٹ نہیں بولا، البتہ وہ جس کا ظاہری پہلو کذب بیانی محسوس ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو کذبات کہا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی چیز ایسی جو گناہ والی بات ہو اس سے کبھی اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہیں کہ میں نے اللہ کے لیے جھوٹ بولا تو جھوٹ ہے، وہ کبھی اس کے ذریعے سے یا کبھی حرام کے ذریعے سے آپ کبھی کوئی اچھا نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، ایسا نہیں۔ تو اس اللہ کے بندے پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ ان باتوں کی وجہ سے راضی ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ ہرگز نہیں تھے، کیونکہ یہ خلاف حقیقت نہیں تھے، ظاہری پہلو اس کا بہرحال خلاف حقیقت محسوس ہوتا ہے، اسی بنیاد پر اس کو کذبات کہا گیا۔ لہٰذا جن لوگوں نے کہا کہ ان احادیث کو بالکل رد کر دیا جائے کیونکہ وہ قرآن کے خلاف ہیں، چاہے وہ بخاری میں آئی ہیں، تو وہ قرآن کے خلاف ہرگز نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت کی مظہر ہیں، اور وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لم یکذب ابراہیم غیر ثلاث، یا لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات، سوائے 3 کے کبھی زندگی میں غلط بیانی نہیں کی،
تو کیا خیال ہے کہ یہ مدح ہے یہ ذم ہے؟ یہ آپ مذمت فرما رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک ابراہیم علیہ السلام کی، یا مدح کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں؟ یہ تو تعریف. اور بلاغت کا ایک اصول ہے تاکید المدح بما یشبہ الذم، کہ مدح اس طریقے سے کرنا کہ بظاہر لوگ سمجھ رہے ہوں کہ اس میں بیان جو ہو رہا ہے وہ ذم کا ہو رہا ہے، لیکن اصل میں تعریف کی جا رہی. اور یہ بلاغت کی انتہا ہے. کسی بھی زبان کے اندر ایک بلاغت کی باتیں ہوتی ہیں تو ایک یعنی ایک زبان کا حسن ہوتا ہے، تو کہنا کہ اس شخص کے اندر یہ خرابی، اس کے علاوہ کوئی خرابی نہیں ہے. کسی کے حسن کا آپ تذکرہ کر رہے ہوں اور آپ کہیں کہ اس کے جو بال جو ہیں وہ کم ہیں سر پہ، اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی خرابی نہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہوں تو یہ آپ اس کی مذمت بیان کر رہے ہیں، اس کے گنجے پن کو ظاہر کر رہے ہیں، یا اس کی خوبی بیان کر رہے ہیں؟ دراصل خوبی بیان کر رہے ہیں کہ اس کے اندر سوائے اس کے کہ یہ کوئی خامی نہیں ہے کہ اس کے بال کم ہیں سر کے اوپر، یہ کوئی ایسی خامی نہیں جس کے اندر صرف یہ خامی ہو اور باقی پوری کی پوری اس کی پرسنالٹی کے اندر کوئی خامی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ دراصل تعریف کی جا رہی ہے. اس کو کہتے ہیں تاکید المدح، تاکید المدح بما یشبہ الذم، کہ آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی خامی کا، اور اصل میں آپ خامی کا ذکر کر کے، اور خامی اتنی معمولی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی زندگی ان کی پاکیزہ ہے. یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام لم یکذب ابراہیم، ابراہیم کی پوری حیات طیبہ میں کوئی غلط بیانی موجود نہیں. یہ تین باتیں جو تینوں کی تینوں حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرآن کا جو یہ بیان ہے کہ انہ کان صدیقا نبیا، کہ وہ بڑے سچے اور انتہائی سچے نبی تھے اور صالحین میں سے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسی کا اظہار کرتی ہے، اسی کو واضح کرتی ہے. لہذا قطعاً اس کے بارے میں کسی شک و شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے، اور نہ ہی حدیث کا، صحیح حدیث کا انکار کرنا چاہیے، اور نہ ہی وہ قرآن کے خلاف. رہ گئی وہ حدیث جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا، میں دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ یہ چیزیں عام طور پر اشکالات پیدا کرتی ہیں، اور لوگ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر حدیث کے بارے میں خاص طور پر لوگوں کو اس طرح کے شکوک و شبہات کا شکار کرتے ہوئے کہتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو ترک کرتے. صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی. یہ ایمان ہونا چاہیے کہ حدیث صحیح ہو اور وہ قرآن کے خلاف ہو، سوال ہی پیدا نہیں. لہٰذا رہ گئی وہ حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب لوگ سفارش کے لیے مختلف انبیاء کے پاس جا رہے ہوں گے، ہر نبی کوئی نہ کوئی عذر پیش کرے گا. جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہ عذر پیش کریں گے، مجھ سے تو 3 غلط بیانیاں سرزد ہوئی ہیں، میں نے تو 3 جھوٹ بول لیں. وہاں بھی کذب کا ذکر ہے کہ میں تو یہ 3 غلط باتیں کہہ چکا ہوں، اس لیے میں اللہ کے ہاں کیسے سفارش کر سکتا ہوں. اس سے بھی لوگوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو گناہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. اور حدیث یہ کہہ رہی ہے، اور نبی کے بارے میں یہ گویا اتہام ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ایسا ہرگز نہیں. یہ تو اصل میں اس دن کی جو کیفیت ہے اور اس دن کی جو اللہ کے خوف کی کیفیت ہے اس کو واضح کیا گیا، اور جواب دہی کی جو اس وقت ایک دہشت ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے. اور اس دہشت میں یہ کہنا کہ یہ مجھ سے یہ 3 باتیں، یہ بھی ظاہر کے اعتبار سے ہیں کہ یہ 3 لغزشیں ہوئی ہیں، وگرنہ وہ لغزشیں حقیقت میں نہیں ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ اسی حدیث میں یہ ذکر ہے، دلیل اس کی یہ ہے، اسی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ سفارش کے لیے جائیں گے تو وہ بھی عذر ظاہر کریں گے، بھی میں نہیں سفارش کر سکتا. اور جو عذر ظاہر کریں گے وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ کہیں گے کہ میری لوگوں نے پوجا کی ہے من دون اللہ، مجھے اللہ کے مقابلے میں اللہ کے علاوہ لوگوں نے معبود بنایا، اس لیے میں سفارش نہیں کر سکتا. تو آپ یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگوں نے معبود بنایا اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور ہے؟ قطعاً نہیں ہے. تو وہ ان کی لغزش ہے؟ ہرگز نہیں ہے. اس کا تذکرہ کرنا جب لغزش نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان 3 باتوں کا تذکرہ کرنا لغزش کیسے ہوگی؟ لہٰذا ہمیں قرآن کو بھی اور حدیث کو بھی اپنے اپنے مقام پر رکھ کر سمجھنا ہوگا. تو اس کے اندر پوری تطبیق اور مطابقت موجود ہے، اور یہ کہنا کہ اس میں تعارض اور تضاد ہے یہ صرف اور صرف ہمارے دماغ کی خرابی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اب جو سمجھانا چاہتے تھے، جس وجہ سے یہ تعریض اور کنایہ کا اسلوب اختیار کیا، ان کانوا ینطقون، بولتے ہیں تو پوچھ لو، یہ طنز تھا. لہٰذا وہی ہوا. ابراہیم علیہ السلام کی جو حکمت تھی وہ عملی طور پر ظاہر ہوئی. فرجعوا الی انفسہم،
وہ لوٹے، رجوع کیا اپنے آپ کی طرف، یعنی وہ اپنے ہی آپ کے بارے میں سوچنے لگے. فقالوا انکم انتم الظالمون، اور کہنے لگے کہ یار تم تو ظالم ہو، کہ ایک بالکل بے فائدہ چیز، جو بے ضرر چیز اور نہ فائدہ دے سکتی نہ نقصان دے سکتی، بول تک نہیں سکتے یہ، تو ان کی پوجا کر کے ہے تو ہم ظلم ہی کما رہے ہیں نا. یعنی اپنے آپ کو یہ کہا، اور یہی بتانا چاہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ مشرک کی مت ماری ہوتی ہے اور ڈھیٹ ہوتا ہے پرلے درجے کا، تو انہوں نے پھر بھی یہ نہیں سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام ٹھیک کہہ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اپنے آپ کو انہوں نے ملامت کی کہ انکم انتم الظالمون، یہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ ایک بت کی پوجا کر رہے ہیں اور ان کا گویا ایک غیر مستحق کی جو عبادت ہے اس پر اپنے آپ کو ظالم نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ وہ ظالم اس لیے کہہ رہے تھے کہ یار تم اپنے خداؤں کی حفاظت ہی نہیں کر سکے. یہ ایک لڑکا جو ہے آ کے ہمارے خداؤں کو برباد کر گیا ہے اور تم حفاظت نہیں کر سکے. فراجعوا الی انفسہم کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کے استدلال کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی. اس لیے توجہ نہیں دی کہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، لہذا اس سے منہ پھیرا. فراجعوا الی انفسہم، اپنے آپ کی طرف انہوں نے توجہ کی اور آپس میں کہنے کے لگے فقالوا انکم انتم الظالمون، اتنا بڑا جتھا، اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا معاشرہ، اتنی بڑی سوسائٹی، اور تم اپنے خداؤں کی حفاظت نہیں کر سکے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. لہٰذا یہ انکم انتم الظالمون جو تھا نا، یا تو پوجا کے لیے تھا، بتوں کی پوجا کے لیے، اگر ابراہیم علیہ السلام کے استدلال پر انہوں نے توجہ دی ہو، اور اگر توجہ نہ دی ہو تو ہر دور کے مشرکوں کا یہی طریقہ رہا ہے. انہوں نے کہا جی یار خداؤں کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، ایک لڑکے کے ہاتھوں خدا برباد کر رہا لیے ہیں، اس سے بڑی ظلم کیا ہوگا. تو ترک حفاظت پر ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے، نہ کہ اس غیر اللہ کی پوجا پر اور اس بت کی جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، ان بتوں کی پوجا پر نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ دونوں استدلال علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اور دیگر مفسرین وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ظاہر ہے کہ ان کا جو اگلا طرز عمل ہے جو اس کے بعد کیا، وہ سارا کا سارا طرز عمل شرمندگی اور یعنی لاجواب ہو جانے کے باوجود اور کوئی دلیل نہ ہونے کے باوجود پھر بھی ڈھٹائی پر مبنی ہے. جو اگلا طرز عمل ہے وہ سارا کا سارا ڈھٹائی پر مبنی ہے. اس لیے یہ مفہوم بھی بعید از قیاس نہیں ہے کہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کی طرف اور آپ کے استدلال کی طرف توجہ ہی نہیں دی، بلکہ ترک حفاظت خدا پر، یعنی اپنے جو خود ساختہ باطل معبود ہیں ان بتوں کی ترک حفاظت پر وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں یار تم سے حفاظت ہی نہیں ہو سکی، اپنے خدا کی جو حفاظت نہیں کر سکتا اس سے بڑے ظالم کیا ہوگا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا استدلال اس قدر مضبوط تھا کہ ثم نکسوا علی رؤوسہم. اب کوئی جواب تو دینا تھا نا. جواب یہ دیا ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ الٹے ہو گئے اپنے سروں کے بل. کیا مطلب؟ سر نیچے جھکا لی. کوئی جواب تو تھا نہیں. حفاظت نہیں کر سکے خداؤں کی، یہ بھی شرمندگی. پوجا کر رہے ہیں ایک بالکل پتھر کے بت کی اور یہ انسانیت کی تکریم کے خلاف ہے، یہ بھی شرمندگی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے استدلال کا جواب کوئی نہیں ہے، یہ بھی شرمندگی. تو کرتے کیا؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم. بس پھر وہ جو ابراہیم علیہ السلام جو ابلاغ چاہتے تھے اس پوری کہانی سے، وہ ابلاغ ہوا. اور پھر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ حکمت بالغہ وہ پوری طور پر عملی اظہار لے کے آئی اور عملی طور پر ظاہر ہوئی، سامنے آئی. اور پھر ان کے اوپر کیا کیفیت طاری ہوئی؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم تمہیں پتہ تو ہے کہ یہ بولتے تو ہے نہیں. وہ یہ بات کہلوانا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام، ان سے کہلوانا چاہتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا، ان کانوا ینطقون کہتے ہوئے معلوم تھا کہ اگر بولتے ہیں تو ان سے پوچھو. یہ کوئی دلیل نہیں تھی یا کوئی تلاش نہیں تھی یا کوئی جستجو نہیں تھی کہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے، یہ کوئی سوال نہیں تھا.
یہ تو ان کو تفہیم کرانے کا، ان کو سمجھانے کا ایک اسلوب تھا. بولتے ہیں تو ان سے پوچھو. اب وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے. لقد علمت، یقیناً تو جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، تو بھی جانتا ہے. ما ہؤلاء ینطقون، یہ بولتے تو ہیں نہیں، پھر کیوں کہہ رہے ہو؟ کیوں ہم سے یہ دلیل مانگ رہے ہو؟ کیوں کہتے ہو کہ ان سے پوچھ لو؟ یہ بولتے ہوتے تو ہم ان سے پوچھتے. بس اب یہ ایک یعنی کیفیت تھی دل کی، یہ علمی حیثیت کی اور دلیل کی طاقت کی، مشرک کے اصل جو اس کا مبلغ علم ہے، جو مبلغ فکر ہے، اس تک پہنچنے کی. اور یہاں پہنچ کر پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوت کے ساتھ وہ استدلال کیا ہے جس کے لیے پورا یہ ماحول بنایا تھا. قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا پھر تم، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون، کیا پھر تم بندگی کرتے ہو، پوجا کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ينفعکم شیئا، جو تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا، اللہ پر، ولا یضرکم، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اس لیے کہ دو ہی باتیں ہیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی پوجا کی، کسی کے سامنے اطاعت کی، کسی کے سامنے ریاضت و مجاہدے کی، دو میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے. اور تاریخ میں جتنے بھی خدا لوگوں نے بنائے ہیں، خود ساختہ خدا، وہ انہی دو وجوہات کی بنیاد پر بنائے ہیں کہ انسانی شخصیت کے اندر اللہ نے دو اینٹیٹیز رکھی ہیں، دو پہلو رکھے ہیں، ایک خوف کا اور ایک امید کا. انسان جب خدا گھڑتا رہا، من گھڑت خدا بناتا رہا، تو ہر وہ چیز جس سے فائدے کی توقع ہی اس کو بھی خدا بنا لیا، اور جس سے نقصان کا خطرہ ہوا اس کو بھی خدا بنا لیا. اس کے نقصان سے بچنے کے لیے ریاضتیں اور مجاہدے شروع کر دیے، اور اس سے فائدہ لینے کے لیے ریاضتیں اور مجاہدے شروع کر دیے. آپ اگر یونانیوں کا 1000 سالہ دور 2000 سال سے 1000 سال قبل مسیح کا دیکھیں، وہ بھی سارے کا سارا خداؤں کو بنانے کا دور ہے، اور وہ سارا کا سارا اسی بنیاد پر ہے. اور یا پھر آپ قدیم ترین ایک مذاہب میں سے، خود ساختہ مذاہب میں سے ہندو دھرم کو دیکھ لیں، تو ہندو دھرم بھی جو 33 کروڑ خداؤں تک جا پہنچا، ہر وہ چیز جو فائدہ دے وہ بھی خدا ہے، جس سے نقصان کا خطرہ ہو وہ بھی خدا ہے. اور اس کے سامنے آپ ڈنڈوت کریں، اس کے سامنے آپ پوجا کریں، اور اس کے سامنے ریاضتیں مجاہدے کریں تاکہ نقصان سے بچ جائیں، اور اس کے سامنے ریاضتیں مجاہدے کریں تاکہ اس کا فائدہ حاصل کر لیں. اسی لیے تو کرتے رہے. لیکن کیا ہے کہ بت نے نہ فائدہ نہ نقصان، لہذا کیوں کرتے ہو؟ افتعبدون من دون اللہ، اس اللہ مالک الملک کو چھوڑ کر، اس ہمہ مقتدر ہستی کو چھوڑ کر تم نے یہ کیا کیا؟ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ذرہ بھر نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں، ان کی تم پوجا کرتے ہو. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. اللہ اکبر، افسوس ہے، تف ہے تم پر. اب سارے کھڑے ہوئے، اب ذرا ماحول کا اندازہ کریں. ارکان دولت بھی، اس دور کی منسٹری کے لوگ بھی، اس دور کے شاہی دربار کے لوگ بھی، بت خانے کے پروہت بھی، سارے معاشرے کے جتنے اخیار ہیں اس دور کے، وہ کھڑے ہیں. اکیلے ابراہیم علیہ السلام بت توڑ کے استدعا کر رہے ہیں، اور استدلال پھر اپنی قوت، پوری قوت کے ساتھ اور پورے زور بیان کے ساتھ، اف لکم، تف ہے تم پر بھی، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان پر بھی جن کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. پتھر کی مورتیاں، یعنی مت ماری ہوئی انسان کی، اور جن کی مت ماری ہوئی ہوتی ہے ان کو 21ویں صدی میں بھی مت نہیں آتی. یہ صرف قدیم دور کی بات نہیں ہے، آج کے دور میں بھی مورتیاں پوجی جا رہی ہیں. آج کے دور میں بھی کئی مانوی خدا، کئی ظاہری خدا، کئی مردہ خدا، کئی زندہ خدا، کوئی مادی خدا، اور بتوں کی پوجا تک آج تک ہو رہی ہے. اور اس جدید ترین دور میں کہتے ہیں سائنس، اور یہ تو لاجیکل پوزیٹیوزم کا دور ہے، منطقی اثباتیت کا دور ہے. اور مغرب جو ہے وہ پورے زور سے چلا رہا ہے کہ کوئی لاجک دو، کوئی منطق دو. لیکن یہ مذہب ہے کہ ان لاجک اور منطق والوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ توحید کی دولت جب تک نہیں آتی انسان کے اندر وہ بصیرت کی شفافیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کو مطلوب ہے، اور جس فطرت کے اوپر اللہ نے انسان کو پیدا کیا. یہ اس قدر بگڑی فطرت کا انسان، اللہ. اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی آلودگی ہے
کہ وہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور اس چیز پر بھی اور ان بتوں پر بھی جو تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کچھ سوچتے سمجھتے نہیں تم؟ یعنی کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی منطق۔ تو بت کی پوجا کی منطق کیا ہے؟ اللہ افلا تعقلون، عقل نہیں کرتے تم؟ اب انہوں نے عقل کیا کرنی تھی، دلیل کیا دینی تھی؟ آگے سے کہتے ہیں، اب دیکھیں اتنا بھرپور استدلال، پرزور بیان، اور آگے سے جواب کیا ہے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین۔ جواب یہ ہے کہ ایسے کرو، اس کو جلا ڈالو۔ جواب تو ہے کوئی نہیں، اس کو جلا ڈالو، وانصروا آلهتكم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مشرک کو سمجھ پھر بھی نہیں آتی، وہ خدا جو مدد کے لیے ہوتا ہے، اس خدا کی کو مدد کی ضرورت پڑی ہے، اور آپس میں مشورے کر رہے ہیں اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ وہ جو خدا ہوتا مدد کے لیے ہے، اس کی مدد کے لیے مشورے ہو رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پہلے اس کی حفاظت پر اور ترک حفاظت پر پریشان تھے، کیا ہوا؟ اب کہا کہ اب خداؤں کی مدد کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، جس نے ان کو توڑ ڈالا ہے، ان کو برباد کیا ہے، اس کو جلا ڈالو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو۔ یعنی اس کے علاوہ کوئی بھی کام کرو گے نا، اس بے عزتی کا جو ہو چکی ہے اس کا ازالہ کوئی نہیں ہونا۔ ایک ہی ہے کہ ایک نشان عبرت بناؤ۔ اب ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، مارا تو جا سکتا تھا نا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنا ہوتا اور صرف وہ ان کو قتل کرنے سے کام کو ختم کرتے، اس پوری جنگ کو ختم کرتے، تو جہاں کھڑے تھے وہ سارے ایک جتھا تھے، پوری قوم تھی، اور پوری راجدھانی ان کے ساتھ تھی، اور پوری طاقت اور وسائل حکومت ان کے پاس تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کو قتل کرنے کی واردات بھی کر سکتے تھے، لیکن اس طرح ان کی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوتی۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ ایک آگ کا الاؤ ہوگا پوری پلاننگ کی، اور وہ الاؤ ہوگا، اس میں پھینکیں گے، ساری دنیا دیکھے گی۔ اور پھر اس طرح نہیں کیا کہ اس کو جو ہے وہ بس آگ جلائی اور فوراً ڈال دیا، نہیں، باقاعدہ تاریخ کا اعلان ہوا، جگہ مقرر ہوئی، اور مفسرین نے لکھا ہے کئی دن تک لوگ جو ہیں وہ اس میں ایندھن ڈالتے رہے، اور گویا ان کی پوری قوم میں ایندھن اس میں ڈالنا ان کے ہاں ایک بڑا فضیلت کا عمل قرار پایا کہ خداؤں کی مدد کرنی ہے، لہٰذا ہر شخص اس میں حصہ ڈالے۔ لہٰذا جو جنگل میں جاتا تھا، جا کے لکڑیاں، ایندھن، اپنی چیزیں ڈالتا تھا، اور وہ جو الاؤ تھا کوئی 80 گز اور اس کی لمبائی تھی، کوئی 40 گز اس کی چوڑائی تھی، یہ کوئی جگہ مقرر کی گئی، اس کے اندر لوگ ایندھن ڈالتے رہے، پتہ نہیں کتنے دن تاریخ مقرر ہوئی رکھی، اور اس میں ڈالتے رہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم اپنے خداؤں کے دشمن کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ ایک پوری مہم چلی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن فیصلہ ہوا اور جلا کے ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے اپنا کام، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے پورا ایک حکومتی پیمانے پر اور قومی پیمانے پر ایک انتقام لینے کا ایک طریقہ تھا، اور ایک پوری تدبیر تھی ان کی۔ آگے آتا ہے، قرآن کہتا ہے انہوں نے ایک تدبیر کی تھی، یہ پورا منصوبہ بنایا تھا، اور اس منصوبے کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ روز کوئی شخص جا رہا ہے، اپنی مزدوری کرنے جا رہا ہے، ساتھ ایندھن لا رہا ہے، اس میں ڈال دیں۔ کیوں؟ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، خداؤں کی مدد کرنی۔ لہٰذا اپنے روزمرہ کاموں کے ساتھ ہر شخص جو ہے اپنا مذہبی فریضہ بھی انجام دے رہا ہے، ساتھ ساتھ ایندھن ڈال رہا ہے اس میں۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کو جلانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھا وہ ماحول۔ قالوا حرقوه، اس کو جلا ڈالو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر کچھ کرنا ہے تو یہ ہے کرنے والا کام۔ منصوبہ بنا لیا، ٹھیک ہے، کرتے ہیں۔ اللہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ آگ کا الاؤ، پھر اس کو دہکایا اور دہکتی رہی وہ آگ، کتنا عرصہ دہکتی رہی، واللہ عالم۔ جب پوری طرح گرم ہو گئی تو کہتے ہیں الاؤ اتنا تیز تھا، اس کی حدت اتنی تیز تھی کہ کوئی شخص قریب نہیں جا سکتا تھا۔ تو جب قریب نہیں جا سکتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنا کیسے تھا؟ اس کے لیے پھر منجنیق کا استعمال کیا گیا، باقاعدہ وہ چرخی بنا کے
اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کے پھر اس کو کھینچ کے دور سے جیسے پتھر پھینکتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس کو باندھ کے پھینکا گیا تاکہ وہ عین درمیان میں گریں، اور یوں انہوں نے پورا یعنی تماشا کیا، پورا منصوبہ بنایا، قومی سطح کا ان کا ایک فنکشن ہوا، ایک پوری مہم چلی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یعنی ایک دن میں نہیں ہوا، ایک عرصہ لگا۔ اللہ، اس کے اندر پھر بہت ساری یہ جو آگ والی جو کہانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، مفسرین نے اس کے اندر بڑی حکایتیں نقل کی، بہت سارے پہلو اس کے نقل کی، اور اس میں سے جو زیادہ تر جو روایات ہیں وہ اسرائیلی روایات، اور کچھ بالکل ہی اسرائیلی روایات بھی سرے سے نہیں ہیں، وہ حکایتیں ہیں، اور حکایت وہ کہا جاتا ہے اس کو جس کی کوئی استنادی حیثیت ہو ہی نہ، کہی ہوئی باتیں۔ ایسے ہی جو سینہ گزر چل رہی ہیں وہ بھی مفسرین نے لکھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا قومی سطح کا ان کا واقعہ ہوا تو اس کے بارے میں کتنی تفصیلات تھیں، ظاہر ہے وہ ساری تفصیلات قرآن نے تو بیان نہیں کی، اور وہ جو بیان ہوئی ہیں ان میں سے بھی کتنی صحیح ہیں اور کتنی صحیح نہیں ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ البتہ ایک بات جو احادیث سے بھی پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جس طرح سے اس دور میں وہ ساری قوم کے لوگ اس آگ کو دہکانے میں مصروف رہے، اسی طرح جو باقی مخلوقات ہیں جاندار وہ بھی اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہے۔ اللہ اکبر، جانداروں نے بھی اس میں حصہ ڈالا، اور کسی نے پازیٹیولی حصہ ڈالا، کسی نے نیگیٹیولی حصہ ڈالا۔ اللہ اکبر، اور اس کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یعنی بعض احادیث تو اس طرح کی ہیں جن کی استنادی حیثیت کمزور ہے، مثلا مصنف عبد الرزاق ہے، اس کے اندر عبد الرزاق کی مصنف، اس کے اندر کافی تفصیلی روایات موجود ہیں، لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ضعیف۔ اس کے اندر یہ خاص طور پہ ہے کہ باقی سارے جانور، اور مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ باقی سارے جانور جو ہیں وہ آگ بجھانے میں لگے ہوئے تھے، سارے کے سارے جانور آگ بجھانے میں لگے ہوئے تھے۔ ایک جانور ایسا تھا جو آگ کو دہکانے میں لگا تھا، اور وہ جانور، اس کے لیے جو لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے وہ وزغ استعمال ہوا کہ کان الوزغ ینفخ علی ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام پر جو جانور اس آگ کو دہکانے پر پھونکے مار مار کر دہکانے پر لگا ہوا تھا وہ وزغ تھا۔ وزغ ویسے تو چھپکلی کو کہتے ہیں، یہ جو گھروں کے اندر چھپکلی اس کو بھی وزغ کہہ دیتے ہیں، یہ گھریلو چھپکلی جو ہے، اصل میں وزغ سے مراد وہ گرگٹ ہے، وہ بڑا چھپکلا جس کو کہتے ہیں رنگ بدلنے والا، وہ جو ہے وہ اس طرح سے کرتا تھا۔ اب اس میں بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے، مجھے حیرت ہوئی میں پڑھتے ہوئے جب میں نے بعض مفسرین کا یہ بیان دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وزغ جو ہے اس نے، یہ کریہ جانور ہے، یہ موذی جانور ہے، لیکن اس کو قتل کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ یہ میں نے تفسیر میں پڑھا، اور امام رازی نے بھی کہیں لکھا ہے اپنی تفسیر کبیر میں، اور بعض بعد کے جو مفسرین متاخرین انہوں نے بھی جو تفسیروں میں سے لیا تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ موذی تو ہے یہ جانور، لیکن اس کے مارنے کا حکم مجھے معلوم نہیں ہے کہ دیا کہ نہیں دیا، حالانکہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ غالباً وہ راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الوزغ، یہ جو چھپکلا ہے، یہ جو گرگٹ ہے، اس کو مارنے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال، اور ساتھ آپ نے فرمایا، وجہ بتائی کیوں مارنا ہے اس کو، جہاں بھی دیکھو گرگٹ کو مار دو، کیوں؟ فرمایا کان ینفخ علی ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اچھا، ایک اور روایت ہے، وہ بھی مصنف کی ہی ہے، اس میں ہے کہ یہ جو مینڈک ہے نا، مینڈک، وہاں مینڈک کا خاص طور پر ذکر ہے، کیونکہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ مینڈک کو، ترمذی شریف میں غالباً، مینڈک کو مارنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، مینڈک کو مارنا نہیں چاہیے۔ اور اس حدیث میں جہاں وزغ کا ذکر بھی ہے اور مینڈک کا ذکر بھی ہے،
اور اس میں یہ ہے کہ جو مینڈک تھا نا یہ آگ بجھانے میں لگا ہوا تھا. کان الضفدع تطفئ النار، یہ آگ کو بجھانے والوں میں سے تھا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا عن القتل الضفدع، آپ نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع کیا ہے. وَأَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، اور آپ نے جو گرگٹ ہے اس کو مارنے کا حکم دیا. بہرحال یہ بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں جو دلچسپ بھی ہیں اور اس پوری، لیکن اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ ثابت شدہ ہیں، کچھ چیزیں جو ہے غیر ثابت شدہ، اور بہت ساری اسرائیلی روایات. لیکن ان ساری باتوں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ یہ واقعہ کتنا بڑا تھا کہ اس میں صرف انسان ملوث نہیں تھے بلکہ اس کے اندر جانور بھی تھے اور سب اپنا اپنا کردار ادا کر رہے تھے. اللہ اکبر. اور پھر یہ بھی مفسرین نے تفصیلات لکھی ہیں کہ سارے جانور، سارے پرندے سب اس کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے. اور ظاہر ہے ایک مینڈک بیچارہ یا ایک چڑیا بیچاری یا ایک ابابیل بیچاری وہ کیسے اتنے بڑے آلاؤں کو بجھا سکتی ہے، لیکن یہ سب گویا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مدد کر کے، اپنا تعاون کر کے اپنا وزن اس پلڑے میں ڈال رہے تھے. اور ایک جانور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو پھونکے مارتا تھا، وہ بجھانے کی کوشش نہیں کرتا تھا، وہ تو آگ کا الاؤ بھڑکانے کی کوشش کرتا تھا. اور ایک بات جو بہت اہم ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ فرشتے جو تھے، مختلف قسم کے فرشتے، وہ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. جبریل علیہ السلام بھی آئے، یہ تو بہت معروف بات ہے. اور فرشتوں نے بھی آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مدد کی پیشکش کی کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اس کے جواب میں جو بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی وہ انتہائی قابل توجہ اور قابل غور. وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے تو اللہ کافی اور بہترین کارساز ہے، میرے کام سارے وہ ٹھیک کرے. نہ مجھے جانوروں کی ضرورت، نہ مجھے فرشتوں کی ضرورت، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے اللہ کے لیے کیا ہے اور میرا اللہ وہ مجھے کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ ہے گویا مصیبت زدوں کا وظیفہ. اگر کسی کو کوئی بھی مصیبت آئی ہوئی ہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سبحان اللہ، جس کے پاس اللہ ہو اس کو اور کیا چاہیے، اور کوئی وکیل اور کوئی کارساز اس نے کیا کرنا ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، سبحان اللہ. اور اللہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتا. کتنی جگہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور جب ان کے اللہ کو یاد کرنے میں ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ ھذا القیاس، کتنی باتیں ہیں کہ اللہ ساتھ ہوتا ہے. جب اللہ کا ساتھ مل جائے تو اور کیا چاہیے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ تھی وہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی. سبحان اللہ. آگ ہے اور اس وقت اس الاؤ میں جاتے ہوئے یہ کہنا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ اصل میں اس امتحان میں کامیابی کا نسخہ ہے. اللہ اکبر. آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، شاید کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. حالات تو وہی ہیں، لیکن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے والا کوئی نہیں کہ اللہ کافی ہے. انفرادی مغلوبیت کی حالت ہو یا اجتماعی مغلوبیت کی حالت ہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ کہہ دیا تو اب اللہ تعالیٰ نے کافی ہونا نہیں تھا. پھر اللہ کی تو یہ سنت ہی نہیں ہے، اللہ کی یہ سنت ہی نہیں ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو تنہا چھوڑ دے. یعنی یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی دیکھ کر غار ثور میں یہی فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا. حالات تو خراب ہیں، دشمن پہنچ گیا اوپر، اگر وہ قدموں کی طرف دیکھے تو اس کی نگاہ فوراً ان کے اوپر پڑے.
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم دیکھ رہے تھے اوپر کہ ان کے قدم ہمیں نظر آ رہے تھے، وہ اگر اپنے قدموں میں دیکھ لیتے پیروں میں تو ہم ان کو نظر آ جاتے۔ اللہ اکبر! غار کیسے ایسی ہو سکتی ہے؟ جب تک غار ثور میں نے نہیں دیکھی مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوا یہ کیسے ایسی غار ہو سکتی ہے کہ غار کے اندر آدمی ہو اور اوپر سے جو ہے وہ لوگ پہنچے ہوئے ہوں اور ان کی نگاہ نہ پڑے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور وہ بھی غار کے اندر 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں، پھنسے ہوئے ہوں۔ اللہ! وہ غار ثور دیکھ کر اللہ اکبر یہ ساری کیفیت پھر سمجھ آتی ہے کہ کیا ہے۔ وہ غار ثور جو ہے وہ 2 منہ کی غار ہے، یعنی ایک طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا فہیرہ، وہ نیچے بکریاں وغیرہ چرایا کرتا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ نظر آتا تھا۔ اور ایک طرف یہ ہے کہ آپ کو وہ نظر آئے، فہیرہ بھی نظر آتا ہو بکریاں چرا رہا ہے، اپنے مویشی چرا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اوپر پہنچ گئے اور ان کے قدم نظر آئے۔ تو یہ ساری باتیں یہاں بیٹھے ہوئے سمجھ نہیں آتی، وہاں جا کے جب آپ غار دیکھیں گے تو پھر سمجھ آتی ہے۔ اللہ اکبر! وہ غار یوں اوپر سے بھی دھانا ہے اس کا، یوں بالکل اوپر جیسے سوراخ نیچے کو ہوتا ہے، اور یوں آگے سے وہ ٹرن ہو کے اور پھر یوں ایک سامنے پہاڑ کے اوپر وہ یہاں ادھر سے کھلتی ہے۔ وہ اوپر پہنچے تھے، ادھر سے نہیں پہنچے، ادھر اوپر پہنچے ہیں اور یہ نیچے کو ہے، اور اس سوراخ کے اوپر پھر وہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عنکبوت کو حکم دیا، اس نے مکڑی نے جالا بن دیا، اور ایسے لگا کہ اس کے اندر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، اس سوراخ کے اندر، تو لہٰذا انہوں نے اندر دیکھا بھی نہیں، یہ تو سوراخ کے اندر کوئی جانے کی۔ لیکن وہاں پہ بات کیا ہے؟ پریشانی لاحق ہوئی، اور ایک انتہا درجے کی پریشانی تھی کہ دشمن جو جان کا دشمن ہے، پورے کیل کانٹے سے لیس وہ اوپر پہنچ گیا ہے۔ تو فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جن کے ساتھ اللہ ہو، اللہ اکبر، اس کو اور کیا چاہیے؟ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی اور دعا نہیں کی، بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ جب بھی کوئی مصیبت ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، تو ہمارے منہ سے بھی یہی نکلے نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ میں اور آپ ہم سب اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے ایمان کو ایویلیویٹ کریں، اپنے ایمان کی اسیسمنٹ کریں کہ کیا کسی بھی پریشانی کے وقت ہمیں اللہ یاد آتا ہے؟ اگر اچانک کوئی پریشانی آتی ہے اور پہلا خیال ہمیں اللہ کا آتا ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو، آپ کے ایمان سلامت ہے۔ اور اگر اللہ یاد نہیں آتا، فوراً انسان سوچتا ہے ہاں بینک میں پیسے ہیں، کسی ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ ہے، کوئی سہارا ہے، اگر کسی دنیاوی اور مادی سہارے کی طرف توجہ گئی، پہلی توجہ، بعد کی نہیں، پہلی توجہ اگر کسی اور چیز کی طرف جاتی ہے تو پھر اپنے اپنے ایمان کی فکر کر۔ اللہ اکبر! حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تھا، صلی، آپ اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ یعنی اللہ کی یاد ہوگی، نماز سے کیا ہوتا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھو، اور جب نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو گے تو انا مع عبدی اذا ذکرنی، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اللہ کی معیت حاصل ہوتی۔ لہٰذا اگر پہلا خیال مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہی آتا ہے اپنی پریشانیوں کے وقت، تو الحمدللہ خوشی کی بات ہے، اطمینان کی بات ہے، ایمان سلامت ہے اللہ کے فضل سے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آج فکر کر لیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سلامت ایمان عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا